صبح سفر کو دوبارہ شروع کریں گے. اصحاب نے خیمے گاڑی دیے، رات گزرتی ہے، صبح ہوئی، پھر سفر شروع ہوا، پھر شام ہو گئی، رات ہو گئی، پھر خیمے گاڑے گئے، صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں. 7 دن یہ سفر چلتا رہا، 7 دن تک پوری رات سفر کرتے اور صبح پھر وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. امام عالی مقام نے کہا کہ اب خیمے یہیں گاڑو اور ذرا آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو بلاؤ، ذرا ان سے پوچھو کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے. اصحاب گئے، وہاں کے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر لائے. آپ نے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام بتایا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس جگہ کا نام کچھ اور ہوگا، تم غلط بتا رہے ہو. کوئی ایسا ہے جو بہت بوڑھا ہو، بہت پرانا ہو. کوئی سے ایک نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ چل پھر بھی نہیں سکتے. کہا ان کو بلا کر لے آؤ. صاحب گئے، ان کو لے کر آیا. امام عالی مقام نے ان سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ کو کربلا کہا جاتا تھا. امام عالی مقام نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ میدان کربلا ہے جس کی ماں شہادت میرے نانا نے گواہی دی ہے کہ امام تمہارا سر کربلا میں کاٹا جائے گا، خاندان نبوت کربلا میں خون میں نہلایا جائے گا. عزیزان گرامی، کربلا کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کربلا امتحان ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایسا وقت آ جائے، اسلام کے اوپر بات آ جائے، تو امام عالی مقام کا جذبہ لے کر کھڑے ہو جانا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا، اپنے بچوں کو کٹوا دینا، لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہ آنے دینا. انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رہے گی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوں گے. راشد بھائی دعوت دوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نام کا نظرانہ دیں. صلی اللہ علیہ